بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دوستو، موقع ہے عید الاضحیٰ کا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں اس قربانی کی یاد میں کہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں پیش کی. اور یہ واقعہ بھی سبھی کو معلوم ہے، ہم اپنے سلیبس میں بھی بچپن سے پڑھتے آئے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی قربانی پیش کرنے کی تیاری کی، اور پھر جب ان کی چھری اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی جا چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ جنت سے دمبا لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے چلنے سے پہلے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ریپلیس کر دیں. اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے پاس موجود تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر موجود تھے. یہ واقعہ دوستو ہم اکثر اوقات خطبوں میں بھی سنتے ہیں جمعے کے، اگر ہم وقت پر پہنچ جائیں، اور عیدین کے موقع پر یعنی کہ خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ علماء بیان کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے، اور اس پر یقین بھی کرتے ہیں اپنے ایمانی جذبے کے تحت. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی آیات پر غور و فکر کا حکم دیا ہے، یعنی کہ جو بھی باتیں، جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن میں، اس پر ہم غور و فکر کریں. آج کل میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں قرآن کی آیات یا کسی بھی چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس علم اور تحقیق اور ریسرچ بے پناہ موجود ہے، اور بڑی ہی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے. تو جو علم، تحقیق، ریسرچ ہمارے پاس موجودہ دور میں ہمیں میسر ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیات اور قرآن میں بیان شدہ واقعات اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر کریں تو یقینی طور پر ہمارا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی جو ہے حقانیت پر اور اس میں کہی ہوئی باتوں پر. میں عید کے دنوں میں ہی اس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے واقعے پر غور کر رہا تھا، تو میں نے جب اس فاصلے کے متعلق غور کرنا شروع کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے قریب موجود ہیں اور یہ واقعہ جو ہے قربانی کا زمین کے اوپر ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان کتنے فاصلے حائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقت اور ان کی ایبیلٹی اور سرعت عطا کی کہ وہ جو ہے
اس چھری کے چلنے سے پہلے جنت سے دمبا لے کر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لا کر رکھ دیا، اور جو چھری وہ چلی وہ اس دمبے کی گردن پر چلی۔ آپ دیکھیے کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے سفر معراج کے متعلق، حدیث نمبر 3887، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے دوران 7 آسمانوں کا ذکر کیا، یعنی کہ پہلے آسمان کا احوال، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور ان 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے اوپر پھر اس کے آگے عرش الہی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو زمین ہے وہ جس گلیکسی میں موجود ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اب یہ ملکی وے گلیکسی جو ہے، یہ جو ہمیں آج کا علم اور ریسرچ اور جو سائنس وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کائنات کی مڈل سائز گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہے، کہ درمیانے سائز کی جو گلیکسیز ہیں کائنات میں، ان میں سے ہماری جو ملکی وے ہے یہ ایک گلیکسی ہے۔ اس کے سائز کا اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے ڈائر میٹر کی جو میجرمنٹ ہے وہ 1,00,000 سے 1,20,000 لائٹ ایئرز کی ہے، یعنی کہ جو روشنی کی رفتار ہے اس رفتار سے سفر کیا جائے تو اس ملکی وے کا ایک چکر لگانے کے لیے ہمیں 1,00,000 سے 1,20,000 سال ریکوائرڈ ہیں۔ ملکی وے کی تھکنس کا اندازہ 1,000 لائٹ ایئرز کا ہے۔ ہماری زمین ملکی وے کے سینٹر سے 25,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ ملکی وے میں 400 بلین 400 ارب سے زیادہ سٹارز موجود ہیں، اور یہ جو ہمارا سورج ہے یہ اس ملکی وے کا ایک پورا چکر 250 ملین ایئرز یعنی 2.5 کروڑ سال میں پورا کرتا ہے۔ اب آپ جس ہم گلیکسی میں رہتے ہیں اس کی وسعت کا ذرا اندازہ کیجیے کہ کروڑوں نوری سال لائٹ ایئرز کے فاصلے اس گلیکسی کے اندر موجود ہیں، ملکی وے کے اندر۔ ملکی وے کے نزدیک ترین جو گلیکسی ہے اس کا نام اینڈروما ہے، اور وہ ہماری اس ملکی وے سے ڈبل سائز کی ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ اس حدیث پاک کی طرف لے کے آتا ہوں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا، یعنی کہ پہلا آسمان دنیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور یہ جو ہم نے ملکی وے کا ذکر کیا یہ تو پہلے آسمان کے بھی اندر جو کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ اس کے اندر کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیے ہمیں اس کائنات کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کائنات کو بنانے والا پھر کس قدر عظمت والا اور عزت والا ہے، اس کا اندازہ اس کائنات کی وسعت سے ہمیں بڑی اچھی طرح ہو جانا چاہیے کہ وہ بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام حی و قیوم، تو اس کے نام یہ ایسے ہی نہیں ہیں۔ مطلب کہ ہمارا ذہن جو ہے، ہم جب غور و فکر کریں قرآن کے اوپر علم کی روشنی میں، تو یقیناً جو ہے دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور ذہن یقیناً روشن ہوتا ہے۔ اب جو بھی ہم نے بات کی اس کائنات کی وسعتوں کا جو ہمیں اندازہ ہوا، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے پاس موجود ہیں، اور وہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھی جا چکی ہے، اس کے چلنے سے پہلے آپ نے جنت سے دمبا لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹانا ہے کہ وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہ چلے، اس دمبے کی گردن پر چلے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق جو جبرائیل علیہ السلام ہیں ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی، اور ان کو طاقت عطا کرنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ طاقت اور ایبلٹی عطا کرنے والی ذات، اور اتنی وسعت اور اتنی وسیع کائنات بنانے والی ذات، وہ خود کتنی عظیم ہوگی، کتنی عزت و عظمت والی ہوگی۔ تو یہ چیزیں غور و فکر کرنے سے ہی جو ہیں عیاں ہوتی ہیں، اور ایمان غور و فکر کرنے سے پختہ ہوتا ہے۔ اور غور و فکر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے لیے آج کے دور میں، اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، کرنا کتنا آسان ہے کہ جہاں علم جو ہے وہ اپنی جو ہے اس بلندی پر پہنچ چکا ہے، سائنس کی تحقیق، سائنس کی جو ہے معلومات، اور آپ کی جو ہے یونیورس کے اوپر جو تحقیق ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اور ہمیں اتنی آسانی سے اویلیبل بھی ہے۔ جب اس کو سامنے رکھ کے ہم قرآن پاک کی آیات پر تدبر کرتے ہیں، تو جو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعات ہم نے پہلے سلیبس میں پڑھے، اور پڑھ کے ہم نے سوال جواب میں وہ رٹے رٹائے دے دیے، اور 8 میں سے 10 میں سے 8 نمبر لے لیے اور پاس ہو گئے، اور اس کو اس حد تک ہی سمجھا کہ ہم نے اس کے سوال و جواب کے لیے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے پھر ہم نے پاس ہو جانا ہے اور اگلی کلاس میں جانا ہے، یا کہ یہ ہم نے خطبے میں بیٹھ کے صرف سر جھکا کے یہ سننا ہے۔ اور اوبویسلی جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ایمانی جذبے کے تحت ہم یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہم علم کی جو ہمیں علم مہیا ہے، جو تحقیق مہیا ہے، اس کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یقیناً ایمان ہمارا ان چیزوں کے اوپر، اپنی کتاب کے اوپر بہت پختہ ہو جاتا ہے، اور بڑی تسلی اور تشفی اور ذہن اور دماغ روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرمائی، بے شک ہم اپنے جو ہے ایمانی جذبے کے تحت اس کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کی لاجک بھی ہے، اور جو ہے نا جو فاصلے بیان کیے گئے اور کس طرح سے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ دیکھیے کتنے فاصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اور کتنا اس کا غلبہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ عادت ڈالیے قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنے کی، اور جیسے کہ عرض کیا کہ آج کل کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ بڑا ہی آسان ہے۔ آج کا علم اور آج کی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے قرآن پاک پر غور و فکر کریں، اس کی آیات پر غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی، بہت ہی ہمارے لیے آسانی ہے۔ اور پھر ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی دعا تو کرتے ہیں، لیکن اس میں یقین جو ہے نا ہماری، یعنی کہ میں اپنی چلیں بات کر لوں تو اس میں اس طرح سے یقین ہمارا جو ہے نا اکثر اوقات نہیں ہوتا، اور ہمارے بیک آف دا مائنڈ جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے کہ یار یہ چلیں میں مانگ تو رہا ہوں اللہ سے، لیکن اس کے تو اسباب ہی نہیں ہیں، اور یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اور ظاہری طور پہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن بہرحال چلیں دعا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب ہم اللہ سے دعا کریں تو پھر ذہن میں یہ لائیں کہ یہ دیکھیں کتنی بڑی کائنات، اس کا پیدا کرنے والا، اور پھر اس میں کیسی کیسی اس نے مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور اس مخلوق کو اس نے کتنی عنایات، کتنا اس نے اس کو طاقت اور کتنی ایبلٹیز دی ہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اس ذوالجلال والاکرام سے، بدیع السماوات والارض سے، اس حی و قیوم سے ہم دعا کر رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یقیناً ہم اپنی جس مشکل، جس پریشانی یا جس مسئلے کے حل کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ یقیناً اس کے حل کرنے پر بھی
قادر ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر جو ہے ان کی پڑھنے پر اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔